اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم بحیثیت طالب علم کہاں پر کھڑے ہیں۔ رزلٹ ڈے کو دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی، ایک وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں اور ایک وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ناکام ہونے والے ہوتے ہیں۔ جو کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاس ہونا ہے کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، اور ناکام ہونے والے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے فیل ہو جانا ہے کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ تو جو کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں وہ، اور ناکام ہونے والے طلبہ جو ہیں ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر آپ کے لیے مردگی سی چھائی ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اب ذرا اس سورہ مبارکہ کی آیات کو سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سب سے اول جو مخاطب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن مجید کو پڑھنے والا ہر شخص اس کا جو ہے وہ مخاطب ہے۔ تو مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں الغاشیہ کی خبر پہنچی؟ کیا تمہیں الغاشیہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ۔ اب میں پہلے ذرا الفاظ پہ بات کر لوں پھر انشاءاللہ مضمون کو لے کے جاؤں گا۔ تو اس میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور آپ کا جو علم جو اب تک حاصل کر چکے ہیں وہ میں امید کروں گا انشاءاللہ پہچان لیں گے۔ تو اس میں لفظ آ رہا ہے جی وجوہن، اب جو پہلا اسم ہمارے سامنے آیا ہے وجوہن، اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ دو پیش کس کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ واحد اسم کی رفع میں آتے ہیں، جمع مکسر کی رفع میں آتے ہیں، اور جمع سالم مؤنث کی رفع میں بھی آتے ہیں دو پیش۔ لیکن جمع سالم مؤنث کی رفع جو ہے وہ آت کے ساتھ آتی ہے، لہٰذا اس میں آت والا پہلو تو غائب ہو گیا، یعنی جمع سالم مؤنث نہیں ہے۔ اب دو کیٹیگریز بچ گئیں، واحد اور جمع مکسر، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے غور کرنا ہے اپنی ویکیبلری پہ زور دیتے ہوئے اپنے اردو الفاظ میں کہ لفظ کہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو وجوہن آپ کے خیال میں یہ واحد ہے کہ جمع مکسر ہے؟ کیا ہے جی؟ جمع مکسر۔ اگر جمع مکسر ہے یعنی جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ وجہن۔ ماشاءاللہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور واحد اس میں ہے تو وجہ کی تینوں اعرابی حالتیں کیا ہوں گی؟ وجہن، وجہن، وجہن۔ اور اس کی جمع ہے جی وجوہ، وجوہن، اور نصب کیا ہوگی اس کی؟ وجوہن، وجوہن۔ حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف لکھوں گا؟ کون کہہ رہا ہے یہ گولتا ہے؟ یہ ہاں ہے، گولتا ہوتی تو میں اس پہ دو نقطے ڈال دیتا چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے؟ یہ ہاں ہے تو قاعدے کے مطابق حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف لکھا جائے گا۔ تو وجوہن آپ نے پہچان لیا جی، سورۃ الغاشیہ میں ایک لفظ آ گیا وجوہن جو کہ جمع مکسر ہے، اور وجہن کی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے؟ اور حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی نصب اور جر ماشاءاللہ آپ بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلے، وجوہ یومئذ خاشیہ۔ یومئذ کو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ ایک مرکب لفظ ہے، جو سنگل ورڈز ہیں میں ان پہ بات کروں گا۔ خاشیہ میں نے وقف کیا ہے تو ہا کی آواز سے پروناؤنس کیا گولتا کو، تو اصل میں یہ ہے خاشیتن۔ لے جی اب پھر آ گئی تنوین۔ تنوین کہتے ہیں ڈبل حرکت کو، دو پیش دو زبر دو زیر تنوین کہلاتی ہے، ڈبل حرکت۔ دو پیش آ رہی ہیں، اب دو پیش کس کس میں آتی ہیں؟ پھر وہ دیکھیں بار بار دہرا دیں گے تو آپ کو سبق انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی پکا ہو جائے گا، یا واحد اسم کے آخر میں، یا جمع مکسر اسم کے آخر میں، یا جمع سالم مؤنث کے آخر میں۔ جمع سالم مؤنث کے آخر میں آت کے ساتھ دو پیش آتی ہیں، لہٰذا وہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ لہٰذا یہ یا واحد ہے یا جمع مکسر ہے، تو کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے؟ واحد مؤنث، کیونکہ گولتا آ گئی ہے تو نارملی یہ واحد مؤنث ہی ہوگا۔ تو خاشیتن واحد مؤنث ہے اور حالت رفع میں ہے، اور اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ خاشیتن، خاشیتن، اور نصب میں دو زبر کے بعد الف لکھوں گا یا نہیں؟ نہیں لکھوں گا، اس لیے کہ اینڈ پہ گولتا آ رہی ہے،
ماشاءاللہ.